اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ الحمدللہ آج کی نشست میں مسئلہ تفضیل یعنی کون افضل، کون مفضول، کون پہلا، کون چوتھا، فضیلت کس کی زیادہ، فضیلت کس کی کم، اس کا بالکل حتمی فیصلہ سنانے والا ہوں، اس کا حتمی فیصلہ بیان کرنے والا ہوں، اس کا آخری فیصلہ دکھانے والا ہوں، یعنی فائنل ڈیسیشن۔ اس کے بعد کسی صاحبہ نے فہم و فکر کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہے گی کہ کوئی اور بھی ثبوت چاہیے، بات ختم۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صاحبان ایمان کے لیے پیغمبر اعظم علیہ السلام کی یہی فضیلت کافی ہے جو بخاری مسلم صحاح ستہ میں موجود ہے، جو رسول اعظم علیہ السلام نے علی کو مخاطب کر کے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ علی تیری مجھ سے وہ منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ اب یہ ایسے تو معلوم نہیں ہوگا جب تک قرآن کا مطالعہ نہ کیا جائے، قرآن نہ پڑھا جائے، قرآن کا علم نہ حاصل کیا جائے، تب تک یہ معلوم نہیں ہوگا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے کیا نسبت تھی۔ یہ بڑی فضیلت ہے مولا کائنات علی علیہ السلام کی۔ لیکن اس سب کچھ ہونے کے باوجود رسول اعظم نے دوسرے مقام پہ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے۔ ہے کوئی دنیا میں کوئی اور جس کے لیے پیغمبر اعظم نے یہ ایوارڈ دیا ہو، یہ اعزاز دیا ہو، یہ سرٹیفکیٹ دیا ہو کہ تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے؟ اگر وہ ذات والا صفات ہے تو مولا کل یعصب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ کی ذات والا صفات ہے جو اس فضیلت کی حامل ہے۔ لیکن پھر بھی آج جو میں دکھانے والا ہوں وہ اہل سنت کے محدثین اعظام کے اقوال فرامین، ان کے قلم سے، ان کی کتابوں سے، ان کی زبانوں سے میں دکھانے والا ہوں آخری فیصلہ، جی، کہ فضیلت کس کی زیادہ ہے۔ جی، یہ کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح البخاری للامام الحافظ احمد بن علی بن حجر عسقلانی، 773 میں پیدا ہوئے، 852 میں فوت ہوئے۔ قدیمی کتب خانہ آرام مقابل آرام باغ کراچی، اس کی 7ویں جلد ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 89 پہ لکھا ہوا ہے قال احمد و اسماعیل القاضی والنسائی و ابو علی نیسابوری لم یرد فی حق احد من الصحابہ بالاسانید الجیاد اکثر مما جاؤ فی علی۔ اب ترجمہ اس جملے کا میں اپنی طرف سے نہیں کروں گا، کوئی کہے کہ آگے پیچھے ہو گیا یا اپنے فیور میں ترجمہ کر لیا۔ یہ دور حاضر کے بہت بڑے جید محقق اور فضائل آل محمد کے بڑے یہ فروغ دینے والے ہیں، اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں، قاری ظہور احمد فیضی صاحب۔ کتاب خصائص علی مکتبہ باب العلم سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 31 ہے۔ اس میں لکھا ہے امام احمد، امام اسماعیل القاضی، امام نسائی اور ابو علی نیشاپوری رحمت اللہ علیہم نے فرمایا عمدہ سندوں کے ساتھ۔ یہ ہے موسٹ امپورٹنٹ، یعنی روایتیں تو اوروں کے لیے بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے ملتا ہے کہ اللہ سب کے لیے قیامت کے دن ایک تجلی دکھائے گا، زیارت کرائے گا، دیدار کرائے گا، لیکن فلاں کے لیے اللہ علیحدہ آئے گا، اس کو تجلی دکھائے گا، اللہ فلاں سے مصافحہ کرے گا۔ یعنی یہ جھوٹی اور موضوع حدیثیں یہ نہیں، یہ قابل توجہ بات ہے بہت۔ کیا لکھ رہے ہیں اتنے بڑے بزرگ امام احمد بن حنبل، امام نسائی، جی، یہ بڑے بڑے بزرگ، قاضی اسماعیل، ابو علی نیشاپوری کیا لکھ رہے ہیں کہ عمدہ سندوں کے ساتھ، یعنی جید، حسان، حسن، صحیح
سندوں کے ساتھ۔ اصل بنیاد تو یہ ہے نا، یہ تو دنیا پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہے، کیا سن رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے، کیا سنا رہی ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اصل ہے کہ سند صحیح ہو، چین ٹھیک ہو، سلسلہ سند ٹھیک ہو۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں یہ محدثین کہ عمدہ سندوں کے ساتھ، اسانید الجیاد و اسانید الحسان، ان صحیح سندوں، مضبوط سندوں کے ساتھ جتنی رسول اللہ کی حدیثیں علی کے فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، کسی ایک صحابی کے لیے بھی اتنی حدیثیں صحیح سند سے وارد نہیں ہوئیں۔ یہ ہے ترجمہ حضرت قاضی ظہور احمد فیضی صاحب کا کہ عمدہ سندوں کے ساتھ جس کثرت سے مولا علی رضی اللہ کی شان میں احادیث وارد ہوئیں، اتنی کسی دوسرے صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی ہیں۔ جی نیچے حوالے بھی دیے ہیں، فتح الباری جو میں نے ابھی دکھائی آپ کو، فتح الباری، جواہر العقدین فی فضل الشرفین، مرقات شرح مشکات، تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی، یہ ایک کتاب۔ یہ دوسری میں نے آپ کے سامنے پیش کی، صفحہ نمبر 89، اس میں ابن حجر عسقلانی، یہ تو نام ہی کافی ہے، جیسے کہتے ہیں نام کافی، یہ وہ ہستی ہے ابن حجر عسقلانی کی۔ اہل سنت تمام متفق ہے کہ امام بخاری کا اگر شرح لکھ کے کسی نے حق ادا کیا تو ابن حجر عسقلانی نے کیا۔ وہ یہ ہے ابن حجر جو لکھ رہا ہے کہ صحیح سندوں کے ساتھ، عمدہ سندوں کے ساتھ جتنی رسول کی حدیث علی کے شان میں، فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، کسی ایک کے لیے 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی ایک کے لیے بھی وارد نہیں ہوئی جتنی علی علیہ السلام کے لیے۔ فتح الباری شرح صحیح البخاری، یہ کتاب ہے استجلاب ارتقاء الغرف بحب اقرباء الرسول و ذوی الشرف للحافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی، امام سخاوی عبد الرحمن، جزء اول ہے، دار النشائر الاسلامیہ سے چھپی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 183 ہے، 183۔ اس میں وہی جملے قال اسماعیل القاضی والنسائی و ابو علی نیسابوری رحمہ اللہ تعالی علیہم لم یرد فی حق احد من الصحابہ بالاسانید الحسان اکثر مما جاء فی علی۔ وہی بات کہ صحیح سند کے ساتھ کسی کے لیے، ایک صحابی کے لیے بھی اتنی فضیلتیں حدیثیں وارد نہیں ہوئیں، صحیح جید حدیث، صحیح حدیث جتنی علی علیہ السلام کے لیے۔ یہ دوسرا محدث عبد الرحمن سخاوی، قاری ظہور احمد فیضی، ابن حجر عسقلانی، اور یہ عبد الرحمن سخاوی، یہ بہت بڑا نام ہے حنفیوں کا امام۔ مرقات شرح مشکات، مکتبہ امدادیہ ملتان، لکھنے والے للمحدث الشہیر والفقیہ النبیل علی بن سلطان محمد القاری رحمہ اللہ الباری، 1014 میں فوت ہوا ہے۔ مکتبہ امدادیہ ملتان سے چھپی ہے، اس کا جلد نمبر 11 ہے کہ قال احمد و نسائی وغیرہما لم یرد فی حق احد من الصحابہ بالاسانید الجیاد اکثر مما جاء فی علی قرب اللہ وجہہ۔ علی مولا کے فضیلت میں جتنی صحیح سند کے ساتھ حدیثیں رسول اعظم سے وارد ہوئی ہیں، کسی کے لیے نہیں ہیں، کسی صحابی کے لیے۔ فضیلتوں کی بات ہو رہی ہے، صحیح سند کی بات ہو رہی ہے، جید سند کی بات ہو رہی ہے، صحیح سند کی بات ہو رہی ہے، جتنی علی کے لیے کسی کے لیے نہیں۔ اللہ نے جن کو عقل دیا ہے ان کے لیے یہ باتیں کافی نہیں ہیں؟ اتنے بڑے بڑے محدثین، ملا علی قاری، جی ابن حجر عسقلانی، کہ صحیح سند، جید سند، ان کے ساتھ جتنی علی کی اتنی کسی اور صحابی کے لیے وارد نہیں ہوئی ہیں۔ یہ ہے الصواعق المحرقہ۔ المحدث احمد بن حجر الحیتمی المکی 899 میں پیدا ہوا، 974 میں فوت ہوا، کتب خانہ مجیدیہ ملتان سے چھپی ہے۔ الفصل الثانی فی فضائلہ رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ، لکھ رہا ہے کہ قال اسماعیل القاضی والنسائی و ابو علی نیسابوری لم یرد فی حق احد من الصحابہ بالاسانید الحسان، وہ جیاد، یہ حسان، اکثر ما جاء فی علی،
جی یہ محدثین کا اعتراف ہے، یہ محدثین کا اقرار ہے، یہ مان رہے ہیں محدثین اہل سنت کے کہ رسول اعظم کی حدیثوں میں سے جتنی صحیح سند کے ساتھ، حسن سند کے ساتھ، مضبوط سند کے ساتھ حدیثیں علی کے حق میں ہے، کسی کے حق میں نہیں ہیں۔ آئیے جناب، یہ ہے تحفۃ الاحوذی شرح ترمذی للامام الحافظ محمد عبد الرحمن المبارک پوری۔ عبد الرحمن مبارک پوری اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ترمذی کی شرح لکھی، قدیمی کتب خانہ مقابل آرام باغ کراچی سے چھپی ہے، جلد نمبر اس کی 10 ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، مبارک پوری لکھ رہے ہیں، قال احمد و اسماعیل القاضی و النسائی و ابو علی نیسابوری لم ید فی حق احد من الصحابہ بالاسانید الجیاد اکثر ما جاء فی علی۔ وہی اعتراف، وہی اقرار، وہی اعتراف کہ جتنی فضیلتیں روایتیں صحیح سند سے علی کے حق میں ہیں، کسی اور کے حق میں نہیں ہیں۔ آئیے جناب، بہت بڑا نام ہے، سعودی سے جو قرآن کریم ملتا ہے ترجمے والا حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کو، اس میں امام شوکانی بار بار امام یہ وہ ہے امام شوکانی صاحب تفسیر فتح القدیر، جی کتاب ہے الفتح الربانی، فتاوی امام شوکانی محمد بن علی بن محمد الشوکانی، موسس رسالہ سے چھپی ہے، اس کی جلد نمبر 3 ہے، اس کا صفحہ نمبر 933 ہے، اسی میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ قال اسماعیل القاضی و ابو علی نیسابوری لم یرد فی حق احد من الصحابہ بالاسانید الحسان ما ورد فی حق علی۔ ہاں جی، حسن حسان صحیح سند، حسن کا درجہ کیا ہوتا ہے اہل علم جانتے ہیں کہ اس اعتبار سے جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں رسول اعظم علیہ السلام کی، وہ جتنی علی کے شان میں ہیں، علی کی فضیلت میں ہیں، علی کے حق میں ہیں، کسی اور کے حق میں صحیح سند کے ساتھ اتنی روایتیں حدیث پیغمبر اعظم کی وارد نہیں ہوئیں۔ یہ ہے شرح علامۃ زرقانی، مواہب لدنیا کی شرح ہے علامہ قسطلانی کی، اس نے لکھا ہے، جلد المجلد الرابع ہے، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 542 ہے، اس میں لکھا ہے کہ قال الامام احمد و اسماعیل القاضی و النسائی و ابو علی النیسابوری لم یرد فی حق احد من الصحابہ بالاسانید الجیاد اکثر مما جاء فی حق علی۔ وہی اعتراف علامہ قسطلانی زرقانی، جی یہ اب اس سے بڑے کوئی محدث ہیں تو ہمیں بتائیں کہ ان کی گواہیاں پیش کریں۔ یہ فائنل ڈیسیشن ہے فضیلت علی کا، تفضیل کے مسئلے کا، کہ جتنی علی کی فضیلت میں صحیح سند کے ساتھ، جید اسانید حسان اور جیاد کے ساتھ جتنی حدیثیں وارد ہوئی ہیں علی کے حق میں، کسی اور ایک کے لیے، ایک سنگل آدم، کسی ایک کے لیے بھی نہیں۔ یہ ہے کتاب فیض القدیر شرح جامع الصغیر من احادیث بشیر النذیر للعلامۃ محمد عبد الرؤف المناوی المصری، بڑے عالم مصر کے محدث عبد الرؤف مناوی، ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے المجلد الرابع، دارالکتب علمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 468 ہے، اس میں لکھا ہے کہ لم یرد فی حق احد من الصحابہ بالاحادیث الحسان ما ورد فی حق علی۔ صحیح سند، حسن سند کے ساتھ جتنی فضیلتیں علی کی وارد ہوئی ہیں، یعنی رسول اعظم کی حدیثوں میں سے جتنی صحیح سند کے ساتھ، جید سند کے ساتھ، مضبوط سند کے ساتھ، مولا کائنات، مولا کل، یعصب الدین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں، کسی ایک کے لیے، کیا کسی ایک کے لیے بھی نہیں جتنی علی کی فضیلت میں ہیں۔ تو مسئلہ تو حل ہو گیا، ضد کا جو ہے کوئی علاج نہیں ہے، نہ کوئی ٹیبلیٹ، نہ انجیکشن، نہ کیپسول، کچھ بھی نہیں، ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لیکن اگر انصاف ہے، عدل ہے، دین ایمان ہے، تو یہ فیصلہ کافی ہے اہل سنت کے محدثین اعظام کا کہ جتنی صحیح سند کے ساتھ، جید سند کے ساتھ حدیثیں وارد ہوئی ہیں علی کے شان میں،
لیکن کسی ایک کے شان میں بھی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق پیش کرنے، حق سننے اور حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔